جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں اور تابل اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ جی اپنے مغل صاحب ذرا اوپر کر دیں، جہاں شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک تسلسل ہے۔ تو اس سے پہلے جو آج ہم نے آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 10، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید بتائی اور اپنی صفات، خاص طور پر 4 نام اللہ تعالی نے اپنے صفاتی بتائے۔ یاد ہے کسی کو کہ وہ کیا کیا تھے؟ جی سر، کون کون سے؟ جی عزیز عزیز عظیم الحکیم اور عزیز حفیظ الحکیم، غفور، جی اور وکیل غفور الرحیم۔ جی غفور الرحیم بھی ہو گیا، اور علی العظیم۔ العلی العظیم، بالکل جی، اور حفیظ بھی کہہ رہے ہیں، جی وہاں آ گیا لیکن اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی تو الف لام جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو خصوصی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو بھی کتاب اتری ہے، وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری اس وقت کے لوگوں کے لیے اور اس جگہ کے لوگوں کے لیے، لیکن اس کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کا خود نہیں لیا، تو جیسے ہی ہے نا۔ جی تو ہوا کیا کہ حفاظت کا چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا تھا، تو لہٰذا وہ کتاب خواہ وہ ہیبرو کے اندر ہو، عبرانی زبان کے اندر جیسے تورات کے بارے میں ہے، باقی بھی کتب زبور اور انجیل جس جس زبان میں تھیں، اس کی حفاظت نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس کی تشریحات، تفاسیر یا جو کچھ یاد تھا وہ اس کے اندر رکھ دیا۔ اب جب انہوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھی، جیسا ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ 2400 سے زیادہ نسخے ہیں، کس کے بتایا؟ بائبل۔ انجیل کے، انجیل کو۔ بائبل کے۔ جی جی، بائبل کے، انجیل کے نہیں کہا، اس لیے کہ ہاں انجیل بائبل۔ اپنی اصلی زبان میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بائبل کے اتنے نسخے ہیں، اور لائبریری کے اندر 200 سے زیادہ نسخے ان کی لائبریری میں ہیں۔ تو لہذا اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ان کی، تو اور میں کہتا کہ بھی آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے، تو آج ہم اسی کی پیروی کر رہے ہوتے، ہمیں کوئی کسی قسم کی آر نہیں تھی، لیکن نہ ان کی حفاظت ہوئی، اور جو نازل ہوئی اس کے اندر لوگوں نے اختلاف کر دیا کہ جب وہ تشریح آتی ہے، تفسیر آتی ہے، تو آدمی اپنے اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ جی آج کل بھی مسئلہ ہے یہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی حفاظت بھی ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنا علم، اپنی باقی چیزیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھے، اور یہ کہے کہ یا اللہ اب میں طالب علم، تو میرا استاد، میں مخلوق رہنمائی تلاش کرنے والا، منگتا تو میرا تیرے پاس، اور تو دینے والا، تو مجھے راہ ہدایت دے دے، اور جو کچھ وہ پڑھتا جائے اس کے مطابق اپنا ذہن بناتا جائے۔
ایک تو طریقہ یہ ہے جو صحیح ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اپنے آباء و اجداد سے چیزیں ملی یا جو بھی اپنے مسلک کی چیزیں ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن مجید کے اندر سے وہ جگہ تلاش کی جائیں اور لوگوں کے اوپر اپنا مسلک سونپا جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط غلط ہے۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ یہ وہی طریقہ ہے کہ جو یہود و نصارہ یا اس کے علاوہ باقی لوگ جو تھے انہوں نے کیا، اور اسی وجہ سے ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ یہ تو بطور تعارف کے میں نے کلمات کہے۔ اچھا ایک چیز، اب یہاں یہ جو آیت آ رہی ہے ابھی میں اس کو پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر بھی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، اور یہ آئے گا دوبارہ، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ وہ آتا ہے اولیاء اللہ، ایسا تھا نا؟ جی جی اسی قسم کی ایک اور بھی چیز آئے گی یہاں، اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا؟ وما آئے گا، وما اختلفتم فیہ، یہ آئے گا۔ تو ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو جس میں کچھ یہاں جس جو کچھ، ویری گڈ۔ اور فی ہی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس قرآن میں، اس نہیں اس قرآن میں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ما کی ہی ضمیر جائے گی فی ہی کی طرف، اور یہ آگے بھی آئے گا، تو ترجمہ بنے گا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اور وہ چیز، اب آ جائے گا ما کا ترجمہ ہو گیا وہ چیز، اختلفتم فیہ، فیہ کا ترجمہ کریں گے جس میں تم نے اختلاف کیا، یہ ترجمہ بنے گا۔ اب من شیئن، کسی بھی چیز میں، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، جی، اس جی کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ماننا اللہ کے حکم کو ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے اندر تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں، اور وہ چیز فیہ، جس میں تم نے اختلاف کیا، من شیئن، کسی بھی چیز میں، حلال میں، حرام میں، یا قوانین جتنے بھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، نماز کیسے پڑھی جائے، حقوق العباد کیسے پورے کیے جائیں، بلکہ وہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے حلال اور حرام اس کو بھی اپنے اپنے جو جو خواہش تھی اس کے مطابق کیا ہوا تھا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو وہاں سے اختلاف ہو گیا، تو پتہ چلا کہ وہ جو اختلاف، وجہ کیا تھی اختلاف کی، کہ وہ اصل کتاب کو بھول گئے تھے، یا اصل کتاب سے انہوں نے اپنا ہدایت نہیں لی، اس وجہ سے اختلاف ہوا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تو یہ رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کلمہ کون کہہ رہا ہے؟ جی جی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہہ اللہ رہا ہے، ہے۔ جی لیکن کن کی زبان سے کہہ رہا ہے؟ وہ ہے رسول پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وسلم۔ جی جی۔ تو اس جگہ پہ کوئی چیز حذف محذوف ہے، جی۔ مثلا اگر اس کا ترجمہ میں جیسے یہ کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب بریکٹ میں اپنے پاس سے، کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اور وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے ہو، من شیئن، کسی بھی چیز میں، ممکن ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہو، اور وہ چیز جس میں تم کچھ بھی اختلاف کرتے ہو، ممکن ہے ترجمہ یہ آ رہا ہو جی کسی کے ذہن میں، جی۔ تو ترجمہ ہاں ایسے جی۔ کرنا ہے، اور وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے ہو، من شیئن، کسی بھی چیز میں، حلال حرام میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے اس میں تمہارا اختلاف ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟
فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، یا اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ کے ذمہ ہے۔ جی یہ ہو گیا جی۔ جی اب یہ آیت آپ کو بتاتی ہے ذالکم اللہ ربی، جی ذالکم اللہ ربی، وہ تمہارا اللہ ہے جو میرا رب ہے۔ اب یہ اللہ تو نہیں کہے گا یہ کلمہ، جی جی یہ کلمہ کون کہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہمیں لفظ لگانا پڑے گا اوپر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، تو اس کے ہم بات تو اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں بات ڈال دیتا ہے کہ تم ایسا کہو وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ حالانکہ وہ بات اللہ ہی کی ہے، لیکن کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ وسلم، پڑھنے والا۔ جی، ہر پڑھنے والا کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے۔ تو ذالکم اللہ ربی، یہ ہے یہ ہے تمہارا تمہارا اللہ، اللہ۔ ورنہ ہم نے ترجمہ کرتے ہیں یہ ہے تمہارے لیے اللہ، چونکہ کم نہیں آیا تو لہذا یہ ہے تمہارا اللہ ربی، جو میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، جی میں نے اس اللہ پر توکل کیا، وَإِلَيْهِ انیب، اب یہ لفظ یاد رکھنا ہے اس لیے کہ آگے بھی آئے گا، اور اس اللہ کی طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں۔ اناب کا مطلب کیا ہوا جی؟ نابا یونیبو، انیب رجوع کرنا، لوٹنا، فیصلے کے لیے، حلال حرام کے لیے، عبادت کا طریقہ، خرچ اور اپنا اپنے پاس رکھنے کے لیے پیسے، جو بھی حل ہے وہ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی طرف۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر تفسیر چاہتی ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ نماز کی کتنی رکعت ہیں، کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ تو لہذا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، آگے کیا ہے؟ الی اللہ الی والرسول۔ اللہ ورسول۔ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں بن گئیں کیا قوت فیصل، یا بلکہ جن کے پاس فیصلے کی قوت ہے۔ اب جی پڑھیں جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی تو اب پڑھتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، ترجمہ الگ کریں گے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا۔ جی، اور وہ ہاں چلو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اگر آپ نے ترجمہ کر دیا تو فِيهِ تک کہوں گا، اب دوبارہ کریں۔ اور وہ چیز جس میں تم نے جس اختلاف میں تم نے کیا، اختلاف ہاں، اور وہ چیز فیہ جس میں اختلافتم تم نے اختلاف کیا، من شیئن کسی بھی کسی چیز میں، کسی بھی چیز میں، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، یعنی کہ اللہ ہی اس کا، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے یا جو کرے گا اس چیز کے بارے میں وہ حق ہے، اس کے اندر اختلاف کوئی نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے تمہارا اللہ ہے جو جو میرا میرا رب ہے۔ رب ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ جو میرا رب میرا رب ہے۔ میرا جو رب میرا ہے، رب ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے نے اسی پر توکل کیا۔ توکل کیا، اسی پر میں نے توکل کیا جی۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ،
اور اسی اور کی میں طرف اسی کی طرف میں رجوع رجوع کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں، سارے معنی ہیں، رجوع کرنا ہم ان میں سے لے لیتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ چیز کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ تم إِلَى نے اللَّهِ۔ اختلاف کیا، کہہ لیں۔ جی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ بات کہ جس میں تم نے اختلاف کیا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے تمہارا اللہ، جو میرا رب ہے، ربی جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں اسی کی طرف بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جی، اس پر بھروسہ۔ اور ایک رہ گئی تھی من شیء، تو وہ ہے کسی بھی چیز میں، وہ جملہ رہ گیا تھا ذرا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا رہے ہیں۔ تو فاطر السماوات والارض، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے فطر الصف، اب ہے اس کا اسم فاعل، فاطر السماوات والارض، ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ جی، وہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جی کوئی پلان نہیں، کوئی مادہ نہیں، کوئی چیز نہیں، تو اس سے کسی چیز کو پیدا کرنا، میں نے بتایا تھا بہت سارے الفاظ ہیں پیدا کرنے کے، اس کے اندر ایک فطرہ بھی ہے۔ تو وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کا انعام یہ ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے، ہم اگر اس کو اس تناظر میں لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پارے میں کہا، جی اگر میں بولنے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، آگے کیا ہے؟ سوء العذاب۔ سوء العذاب۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جی، کہ ایک جنس کو تو وہ قتل کر دیتے تھے، دوسری جو عورتیں تھیں ان کو وہ زندہ رہنے دیتے تھے، ایسا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سرٹیفکیٹ دیا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ جو ہے نا کہ صرف دوسری جنس کا نہ ہونا یا دوسرے جوڑے کا نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بدترین عذاب اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جہاں یہ نہ ہو وہاں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی نا؟ جی بالکل۔ بالکل۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں کہا کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق بنائی ہیں وہ کیسے ہیں؟ جوڑا اکیلی ہیں یا جوڑا جوڑا؟ جوڑا 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 بنائیں، جوڑا جوڑا بنائیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس کا جوڑا موجود ہے، وہ ممکن ہے بعد میں انکشاف ہو جائے، ابھی ہمارا علم اتنا نہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ ہمیں تو وہ ذرہ جو ہے اس کے اندر بھی الیکٹران پروٹون نظر آتے ہیں، کیوں جی؟ ہاں جی۔ اور اسی کو بڑا بنا لیں تو مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور اس کے اندر بھی کہا کہ یہ ایک رشتہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنی آیت، اپنی نشانی بتایا ہے۔ تو جی یہ بہت بڑی صرف اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کہا ہے۔ اچھا جی، اب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانا تھا، لیکن نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے غذا بھی چاہیے تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں مویشیوں کا اور اس میں اونٹوں کا وہ جو سمانیت ازواج، وہ جو 8 جوڑے اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی سب کو ایک جیسے ہی بنا دیتا، کیوں جی؟ جی تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جوڑے بنائے، تو یہاں بھی ابھی ہم پڑھیں گے، وہ پھر
ایسے جوڑے بنائے کہ وہ انسانوں سے زیادہ ہیں. کیوں جی؟ جی انسان کم ہیں اور یہ مویشی جاندار جو لوگ غذا کھاتے ہیں وہ انسانوں کی نسبت زیادہ ہیں. اچھا، آگے لفظ آئے گا یہاں، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا. یہ بڑی نعمت ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری جنس میں سے ازواجا جوڑے بنائے. کیوں جی؟ جی سر. لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی میری شادی جو ہے وہ جننی سے ہوئی ہوئی ہے، یا کوئی عورت یہ کہے کہ میری شادی کسی جن سے ہوئی ہوئی ہے، کیوں جی؟ جی نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ ٹھیک سب کہتے ہیں فراڈ، جی؟ غلط کرتے. جی وہ غلط. اللہ تعالیٰ نے مطلب جو بنایا ہے وہ کہا کہ انسانوں کا جوڑا انسانوں میں سے، اور مویشیوں کا جوڑا مویشیوں میں سے. مویشیوں میں سے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے. جوڑے اب بنائے اس کے ساتھ جعل بنے گا، جوڑے بنائے. بنائے. ہاں. اب یہ جی لفظ ذرا نا ہم نے لغت کے اعتبار سے سمجھنا ہے. جب یہ بھی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ کہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے. جی نہیں نہیں. مطلب یہ الفاظ جب بنتے ہیں نا تو ان کا پتہ چل جائے مادہ کیسا ہے، کون سی ایسی چیز ہے، تو یہ بڑا فائدہ دیتے ہیں. جی یہاں لفظ جی آ سر. رہا ہے یزرعوکم. کیا لفظ آ رہا ہے؟ جزرعوکم. فی. یزرعوکم فی. اب یزرعو کو دیکھنا ہے. زرع لفظ ہے یہ کو ہٹا دیتے ہیں تو زال اور را اور حمزہ. زرع کیا چیز ہے اس کو دیکھنا ہے ہم نے. زرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی بڑھتی جائے، اگائی جائے. جی ہمارے ہاں ویسے عین کے ساتھ ہوتی ہے زراعت، لیکن جی جو چیز اگائی جاتی ہے یہ، اور جو چیز بڑھائی جاتی ہے وہ. مثلا اگر ہم، اور اسی سے بنا ہے ذریت. جی آپ نے پڑھا ہے نا جی ذریت، جی جی. ذریت طیبہ، وہ اسی سے بنا ہے. جی وہ اولاد کہ بھئی بیج ڈالا جی، اور جی. کھیتی نے بیج اگایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے گھر کے اندر جناب 4 چاند لگا دیے اللہ. کہ پہلے میاں بیوی تھے، اب جناب ان کے ساتھ بچے آ گئے، بچوں کے بھی بچے آ گئے، کھیتی لہلہانے لگی. یہ بڑھوتی ہے نسل انسانی کی. تو اس کے لیے بھی جو لفظ بڑھانے والی چیز ہو اس کو یزرعو کہتے ہیں. ہو گئی جی بات. جی جی اب جب بڑھتی ہیں چیزیں تو وہ پھیلتی ہیں، تو ترجمہ بنے گا یزرعوکم فیہ، تو وہ اس میں تمہیں پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. اب فیہ کی جو ضمیر ہے نا یہ توجہ طلب ہے. یہاں زمین کی طرف تو جا نہیں سکتی کہ وہاں زمین ارض ہے. کیوں جی؟ جی ارض کیا ہے؟ مؤنث. بالکل. مؤنث. تو فی ہی کا ترجمہ ہے اس جنس میں، اس جنس میں، وہ تمہیں اس جنس میں پھیلاتا ہے. آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو بڑے احتیاط سے پڑھنا ہے. آج تھوڑی چیزیں آ گئی ہیں، توجہ طلب. آگے آ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء. ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں ہے اس طرح کی کی کوئی مثال کوئی بھی چیز. مثال کی طرح کوئی چیز. آ گیا نا. ہی. اب اس کا ترجمہ جو کرنا ہے، یہاں کاف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی تے اور است زیادہ اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کرتا ہے اس کو
مبالغہ کے لیے، تاکید کے لیے یہ کاف مفسرین نے کہا کہ یہ اسی طرح ہے جی۔ دوسرا معنی، اگر کاف کا ترجمہ جیسا کریں گے تو مثل کا ترجمہ پھر، مثل کے معنی ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، شان بھی کیا تھا ہم نے، کیوں جی؟ جی شان کیا تھا ہم نے نا۔ مثل، مثل کا مطلب قسم بھی ہے، مثل کا مطلب مثال بھی ہے، جیسی۔ اگر تو ہم ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو مطلب ہے لیسا مثلی ہی شیء، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کی طرح کی یا اس کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہو گیا؟ جی اچھا، اب ہم کرتے ہیں لیسا کا مثلی ہی، کہ اس کی مثل جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پہلے اس کے اندر شرک کا پہلو آتا ہے کہ یعنی کہ اللہ کی کوئی مثل ہے نہیں، اس کی مثال اور جیسے جس جیسی ہم کر رہے ہیں، کیوں جی؟ جی بات میرا خیال ہے میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ مطلب ہے ایک ہے مثلی ہی، مثلی ہی کا مطلب ہے اس جیسی، تو مجھے بتائیے اللہ جیسی کوئی چیز ہے؟ نہیں نہیں، نہیں نہیں۔ تو اگر ہم کرتے ہیں کمثلی ہی، کہ اس کی مثال جیسی، تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال ہے جس جیسی ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہاں، غلط ہو گیا۔ غلط ہو گیا؟ اب ہمیں سمجھ آ گئی کیا کہ کاف تاکید کے لیے ہے، تو ترجمہ ہوگا لیسا کمثلہ شیء، اس کی اس کوئی جیسی، مثال نہیں۔ اس جیسی بالکل کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی ہرگز کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی قطعاً کوئی چیز نہیں ہے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ اس جیسی ہرگز کوئی چیز نہیں۔ ہاں، تو ورنہ سمپل ترجمہ یہ کریں گے، کاف کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی صفات۔ پروفیسر صاحب، آپ کے ہاں جو جیلندری صاحب ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ جی دیکھنا پڑے گا۔ ذرا پھیریں ذرا انگلی کے دیکھ۔ جی، لیسا آسمانوں اور کا، زمین کا پیدا کرنے والا، اور وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں میں سے جوڑے بنائے۔ اچھا، اور ہاں، اور اسی طریق پر تم کو پھیراتا رہتا ہے، اس جی جیسی پھیلاتا رہتا ہے جی۔ انہوں نے تو سادہ سا کیا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ بس یہی ترجمہ ہے، جی اس جیسی کوئی چیز نہیں، یہ ترجمہ کرنا ہے۔ اور یہی ترجمہ ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں دوسری جو بالکل واضح آیات ہیں جن کے اندر کوئی شبہ، کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، وہاں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیوں جی؟ بالکل صحیح۔ جی کوئی مثال ہے وہاں ہمیں توجہ کرنے کی یا مثال کر آپ نہ کرنے کی؟ تو لہذا ہم ترجمہ اسی لحاظ سے کریں گے یہاں کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ انتہائی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آج ہم نے نئی چیز اس کے اندر کیا کیا چیز سیکھی؟ الفاظ کون کون سے سیکھے؟ جی جی، ایک تو فاتر کا بھی ہے، پہلا بھی ہے سیکھا جی، ہوا ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور تو دوسرا یہ یادرا، اپنا جی ذرا ذرا یذرعکم، ذرا ٹھیک ہے، یذرا، جی سر۔ تم، تو دوسرا اور یہ تیسری چیز ہے کم لیسا کم کمثلہ شیء کا سے، ترجمہ صحیح کرنا ہے، جی جو واضح چیزیں ہیں اس کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جی میرے ساتھ پڑھیں، فاطر السماوات والارض، وہ اللہ وہ آسمان اللہ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو آسمانوں پیدا اور کرنے زمین والا کا ہے، پیدا کرنے والا ہے،
جی وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ضرور دیکھیے گا کہ اگر یہ ہمیں بنانی پڑ جائیں یا کسی سائنسدان کو یا کسی عالم کو بنانی پڑ جائیں تو یہ ایسے ہی جو ہم نے پڑھ دیا ہوا ہے، کیا اس کے پیچھے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کوئی نہیں سوچا کر سکتا، کوئی پیٹرن بھی نہ ہو، کوئی مادہ بھی نہ ہو، پھر جناب ایک چیز بن جائے اور وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہو، مسخر کر دیا ہو ان کو، تو یہ اللہ کی نعمت، یا اللہ تعالی شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری جی، جعل لکم من انفسکم، اتنا کریں ذرا، اس نے تمہارے اللہ لیے نے تمہارے نفسوں میں تمہارے سے تمہارے لیے بنائے جی کیا اس نے تمہارے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بنائے ازواجا، جوڑے جوڑے جو جوڑے، بالکل، مادہ کو نر کی ضرورت ہے اور نر کو مادہ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس کے علاوہ یہ زندگی کی گاڑی چل نہیں نہیں سکتی۔ چلتا۔ جی جی سر، تو جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے، جو ترجمہ ہوا ہے تمہاری جنس میں سے، تو وہ جوڑے ٹھیک ہے جی، جوڑے بنائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، آسان سے ترجمہ کر لیں گے اور اور جانوروں میں مویشیوں سے میں جانوروں سے میں جوڑے سے بنائے۔ جوڑے بنائے۔ جی، اور مویشیوں ہم نے لفظ استعمال کیا تھا، اور مویشیوں میں سے بھی، آگے جوڑے بنائے۔ جوڑے جوڑے بنائے۔ بنائے، بالکل ٹھیک۔ یزرعکم فی، جی وہ تمہیں اپنی اس جنس اس میں تمہیں بڑھاتا ہے، وہ وہ تمہیں اس بڑھانے کے اندر یا یہ پھیلانے کے اندر یا اس طریقے کے اندر پھیلاتا ہے۔ یزرعکم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ تمہیں وہ پھیلانا، تمہیں پھیلاتا ہے، لاتا ہے۔ پھیلاتا ہے پھیلاتا ہے۔ کہ پہلے ایک آدم علیہ السلام سے اس سے حوا پیدا ہوئیں، تو آج جو زندہ ہیں لوگ وہ 7.5 ارب ہیں، پتہ نہیں اس سے کتنے زیادہ مر گئے ہیں اور کتنے زیادہ آنے والے ہیں جی۔ تو یہ وہ زوج کا ہی کمال ہے اور یہ اللہ کی نعمت۔ اب یہ کام سوچ کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی، کوئی چیز ہرگز کوئی کوئی نہیں چیز چیز نہیں۔ نہیں ہے۔ اس جیسی قطعاً کوئی چیز نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ میرے ذہن میں تو یہ کاف کا ترجمہ جو ہے یہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اس جیسی، ٹھیک ہے، ہرگز کوئی پتہ چیز نہیں تن کوئی چیز نہیں۔ چیز نہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی لفظ بھی اللہ تعالیٰ اضافی طور پر استعمال نہیں کرتا، اس کی اہمیت ہے جی۔ بالکل بالکل، تو اس جیسی قطعاً کوئی چیز کوئی چیز نہیں نہیں۔ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ بہت اور زیادہ وہ اللہ سننے خوب والا سننے والا، اور خوب دیکھنے دیکھنے والا والا۔ ہے۔ جی، دیکھنے اور والا۔ وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی جلدی کر دیجئے، اگلی آیت بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے۔ ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ یذرؤکم فی، وہ اس میں یذرعکم، یذرؤکم فی، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی قطعاً کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت جو ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ زمر کے اندر مقالید لفظ آ رہا ہے۔ کیا پڑھے تھے ہم نے مقالید کے معنی؟ چابیاں، چابیاں، کنجیاں۔ کنجیاں، چابیاں۔ تو ذرا جلدی جلدی، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے اسی لیے کے ہیں لیے آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں۔
جی بالکل، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چابیاں، کنجیاں، چابیاں کہنا ہے کنجیاں کہنا ہے؟ چابیاں، چابیاں کہنا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری نعمتیں یا تو آسمان سے اترتی ہیں یا زمین میں سے نکلتی ہیں، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ جی 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 سر، اگر دیکھیں گے تو ہم بڑا کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس کا اوریجن یا تو آسمان، پانی بارش کی شکل میں ہوگا، یا زمین، جو زمین ہے اس کے علاوہ باقی، اس کو کہتے ہیں جی آج کل کیا کہتے ہیں، جینرک، ساری وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل اور قدرتی اشیاء، چلو اس کو کہہ لیتے ہیں۔ آرگینک. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک نظام ہے کہ اس نے 100 سال کے لیے، 70-80 سال کے لیے ہمیں کچھ دیا، جس کا نام ہے جی سر، رزق۔ جی، تو کچھ کو کم دیا، کچھ کو نپاتلا دیا، کچھ کو فراخی سے دیا۔ جو ان کو فراخی سے دیا ان کو کہا کہ تم شکر کرو، اور شکر کرنا بڑا مشکل ہے، اور جن کو وہ یقدر یہ دیا نپاتلا، ان کو کہا کہ تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا بھی مشکل ہے۔ صبر کرنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، تو لہذا یہ ذہن میں رکھیے، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق رزق کو. پیدا وہ کرتا ہے کشادہ رزق کر کو، دیتا ہے رزق کو۔ اور رزق یہ نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں، رزق کے اندر ساری صلاحیتیں ہماری، سارے اعضاء، ہماری زندگی، ہمارے سانس، اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے اور سانس کو کام رکھنے کے لیے سانس کو، تو وہ رزق آ جاتا ہے۔ تو وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے جس وہ کے جس کے لیے وہ وہ چاہتا چاہتا ہے، ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور اور وہ وہ تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تنگ کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ایک اندازے سے، ایک تو فراخی سے دے دیا، دوسرے کو اندازے سے ناپ تول کر دینا۔ جی، تو یہ، تو ہم نے اس کو کیا، اور کسی کو تنگ کر دیتا ہے، تنگ تنگ کر کرتا دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک بے وہ شک وہ ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور میں نے اگر دنیا کے اندر رزق دے دیا ہے کسی کو کشادہ، وہ بھی اس کا امتحان کیسے لینا ہے، اور جس کو کم دیا ہے اس کا امتحان کیسے لینا ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ تو لہذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بیچارے غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے کام نہیں ہوتے، وہ زندگی میں یہ تو کہتے ہیں کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، یہ جملہ بڑا مشکل ہے عمل کرنا۔ جی جی، تو ڈاکٹر صاحب پلیز، وقت آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، جی نیچے نیچے کریں کریں گے. گے۔ جی، وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا کسی بھی چیز میں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے تمہارا اللہ جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی اللہ پر توکل کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے، ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں سے بھی جوڑے بنائے، یزرعکم فیہ، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی وہ قطن تمہیں کوئی، اس حالت میں کہہ لے، اس حالت میں، اس طریقے میں، اس حالت میں پھیلاتا ہے۔ یزرعکم فیہ، وہ تمہیں اس حالت میں پھیلاتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی قطن کوئی چیز نہیں ہے۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ وَهُوَ بہت زیادہ السَّمِيعُ